مجھ سے شادی کا تمہارا شوق پورا ہو گیا؟ ارے نہیں بڈھے، ابھی تم میرے نام اپنی ساری جائیداد کرو گے، پھر سوچوں گی شادی کامیاب ہوئی یا نہیں۔ زین انصاری کا حیرت سے منہ کھلا۔ ایک تو اس نے زبردستی کر کے خود سے 12 سال بڑے مرد سے شادی کی، وہ اس ضدی امیچیور لڑکی کو سخت ناپسند کرتا تھا، جبکہ انامتا کا خواب باہر جانے کا تھا جو کہ اس کا باپ پورا نہیں کر رہا تھا۔ کزنوں کی باتوں میں آ کر اس نے سب سے امیر اور خود سے بڑے کزن سے شادی کر لی۔ شٹ اپ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم مجھے مارنے کی بات کر رہی ہو؟ اسے سچ میں غصہ آیا۔ اپنا فیوچر سوچو نا تم، ویسے اتنی عمر تو ہو ہی گئی ہے، جلد مر جاؤ گے تو اچھا نہیں مرنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ ویسے بھی میں یہ بیڈ اور کمرہ آپ سے شیئر نہیں کروں گی، آتا تو کچھ ہوگا نہیں۔ وہ تیزی سے بولتی اسے آگ لگا گئی۔ ابھی دکھاتا ہوں میں کتنا بوڑھا ہوں۔ یہ کیا؟ دانت پیستا وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ انمتا کی سانسیں بند ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ وہ زین انصاری کے کندھوں پر مکے برسا رہی تھی، مگر وہ اپنی مرضی سے ہی اس سے الگ ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے انامتا کو خود سے دور کیا تھا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اور بولا تو پھر مجھے الزام مت دینا، کیونکہ میں تو پھر اپنے سارے حقوق وصول کر لوں گا تم سے۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت سخت کرتا اسے اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پر گرایا تھا۔ انامتا نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ آپ ایک انتہائی بدتمیز انسان ہیں، میں تو آپ کو بڑا شریف سمجھتی تھی، مگر آپ تو بڑی گھٹیا فطرت کے۔ بس، میں نے کہا نا اپنی زبان کو لگام دو، مجھ سے شادی تم نے خود کی ہے، میں نے نہیں کہا تھا۔ ہاں میں نے کی ہے، اور وجہ بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے، اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھیے گا خاندان میں آپ کی وہ مٹی پلید کروں گی کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ اسے انگلی دکھاتی وارننگ دے رہی تھی، اور اس کی دیدہ دلیری پر زین انصاری شاکڈ ہوا تھا۔ کیسی لڑکی تھی وہ؟ اپنے شوہر کو پہلی رات ہی اس نے ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ عام لڑکیوں والی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اسے یہ امیچیور اور ضدی فطرت کی لڑکی اب کافی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی۔ کول بیبی، ابھی پوری زندگی پڑی ہے، اس بارے میں ہم پھر کسی دن بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی میں تمہاری شکل مزید دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے گڈ نائٹ۔ وہ واش روم جا کر اپنے کپڑے چینج کرتا دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا، اور انمتا تو اس کے اس قدر رویے پر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس بدھو کو ناکو چنے چبوائے گی، مگر جتنا بدھو اس نے اور اس کے خاندان والوں نے اسے سمجھا تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ خیر، وہ کون سا کم تھی، وہ بھی آفت کا پرکالا تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی واش روم چلی گئی تھی۔ اگلے دن ان کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ پالر سے تیار ہونے کے بعد ان دونوں کا فوٹو شوٹ ہونا تھا۔ بارات والے دن کے فوٹو شوٹ سے زین انصاری نے معذرت کر لی تھی، اور یہ بات اسی صبح زین کی بہنوں نے اسے بتائی تھی، اسی لیے اس نے ولیمے کا فوٹو شوٹ ضد کر کے رکھا تھا، اور اس وقت وہ زین انصاری کا ضبط آزمانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ ایسے بولڈ پوز بنوا رہی تھی کہ زین بیچارہ شرمندگی سے آنکھیں نہیں اٹھا پا رہا تھا، جبکہ وہ اس وقت کیمرہ مین کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہو گیا بڈھے، رات تو بڑا تاؤ دکھا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ بس اتنا ہی تھا؟ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہی تھی۔ زین انصاری نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے خاندان میں اتنی بے شرم لڑکی ہو سکتی ہے۔ اچھا مبارک ہو، پھر تو آپ نے نہ صرف وہ بے شرم لڑکی دیکھ لی، بلکہ اب تو یہ بے شرم لڑکی آپ کے گلے کا ہار بن چکی ہے، جسے آپ اپنے گلے سے اتار کر پھینک بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں اب سبق سکھا کر رہوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا کیمرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اسٹیج پر بھی وہ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتی کہ جس پر زین انصاری اپنا پہلو بدل کر رہ جاتا، کیونکہ اتنے سارے مہمانوں میں وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد انامتا کی ماں اور چچی آئی تھی کہ وہ مکلاوے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی زین بول پڑا تھا۔ ارے مومانی جان، اس کی کیا ضرورت ہے؟ انامتا بھی تھکی ہوئی ہے، میں کل صبح اسے خود آپ کے پاس لے آؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ فکر نہیں کریں، ہم صبح ناشتہ آپ کے ساتھ ہی کریں گے، کیوں انامتا؟ وہ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتا اس کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ اس کی ماں تو بیٹی کی خواہش پر شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ انامتا کی چچی نے جلدی سے بات سنبھال لی تھی، اور وہ لوگ چلے گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے خود بھی بڑے عاجز تھے۔
ان کی بیٹی کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ انامتا جو اپنی کزن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھر والے جا چکے تھے اور وہ زین انصاری کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی، جس پر وہ حیران ہوئی تھی۔ میں تو آج اپنے گھر جانے والی تھی نا، ماما لوگ مجھے لے کر جانے والے تھے۔ ریلیکس ڈارلنگ، میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ کل کچھ کام ہمارے پینڈنگ تھے جو آج ہم نے مکمل کرنے ہیں، تو اس لیے آج کی رات آپ میرے ساتھ ہی رکیں گی۔ وہ دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولتا اس کا ہاتھ پکڑتا باہر نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انامتا ایک حد درجہ بولڈ لڑکی تھی، مگر اس وقت اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں بھی ماما کو کال کرتی ہوں، وہ لوگ مجھے لے کر جائیں۔ بالکل بھی نہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ انامتا چاہتی ہے آج کی رات وہ میرے ساتھ رکے، اس لیے ہم صبح ناشتہ آپ کے ساتھ ہی کریں گے، اور وہ لوگ اب گھر جا چکے ہیں تو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سیدھی طرح کمرے میں چلو۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے، اور ایسا کب کہا آپ نے؟ مجھے تو نہیں پتا چلا۔ انامتا کو اچانک یاد آیا تھا کہ وہ تو سارا وقت ان کے ساتھ ہی تھی، پھر اس نے کب ماما لوگوں کو یہ سب بول دیا؟ تب میری جان، جب آپ اپنی کزن کے ساتھ مل کر میری برائیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ آپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہیں، وہ دانت پیستی بولی تھی۔ بالکل، اور ابھی تھوڑی دیر میں اس کا عملی ثبوت پیش کرنے والا ہوں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں کھڑا کرنے کے بعد اس نے دروازہ لاک کیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کا سر پھوڑ دوں گی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی جو اسے سے اٹھا کر وہ اس کے سر میں مارتی۔ میں نے تمہیں پوری عزت دی، مگر تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں اسے مجھے ہی قابو کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے میرا کام کرنے دو، مگر نہیں، آج سارا دن جتنا تم نے میرا سر کھایا ہے، اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا؟ دیکھیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے پلیز، میں آئندہ آپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، آئی پرامس۔ وہ پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ لگی تھی اور وہ اس کی دونوں طرف دیوار پر اپنے ہاتھ رکھتا اس کے ہاتھ درجہ قریب تھا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر انامتا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حد ہے، باہر تو شیرنی بن جاتی ہو اور میرے سامنے بھیگی بلی۔ زین نے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ آئندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، ورنہ ہر دفعہ تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ وہ اس سے دور ہوتا دوبارہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں ہی رہتے تھے، مگر یہ بات وہ دونوں ہی جانتے تھے، کیونکہ باقی خاندان کے سامنے وہ ایک نارمل کپل ہی تھے۔ اصغر صاحب اور اکبر صاحب دونوں بھائی ایک ہی گھر میں قیام پذیر تھے۔ ان کی بیویوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنا الگ الگ گھر بنوا سکیں، مگر ان کی کوشش ناکام ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کا آپس میں اتنا پیار تھا کہ وہ الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اصغر صاحب کے 4 بچے تھے، بڑا بیٹا ذیشان، اس سے چھوٹا عثمان، اس کے بعد بیٹی قائمہ اور اس سے چھوٹی تھی انامتا۔ اکبر صاحب کے 5 بچے تھے، بڑا بیٹا نعمان تھا جس کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی، اس سے چھوٹا عفان تھا جس سے قائمہ کی شادی ہو چکی تھی، اور اس سے چھوٹی 3 لڑکیاں تھیں، سدرا، اقرا اور نمرہ۔ سدرا کی شادی اس کے ماموں زاد کے ساتھ طے تھی، جبکہ اقرا اور نمرہ دونوں اپنے تایا کی ہونے والی بہویں تھیں۔ ان کی منگنیاں ذیشان اور عثمان کے ساتھ ہو چکی تھیں، مگر ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر ان کے گھر والے اب جلدی ان کی شادیاں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ انامتا اصغر کے ناک پر کوئی رشتہ نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ ہر رشتے کو بری طرح سے ٹھکرا دیتی تھی، اور اس کے گھر والے بھی اس بات پر پریشان تھے کہ نہ جانے وہ کس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوگی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ باہر کسی ملک میں جا کر سیٹل ہو جائے، جبکہ اس کے لیے جو بھی رشتے آئے تھے ان میں سے اسے کسی کا فیوچر اتنا برائٹ دکھائی نہیں دیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی جا کر باہر سیٹ ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر رشتے پر انکار کر دیتی تھی۔ اس دن بھی اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا، مگر اس نے لڑکے والوں کے منہ پر ہی ان کو جواب دے دیا تھا، اور اس بات پر بعد میں اس کی اپنی ماں سے اور چچی سے بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ انامتا، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے تمہارے بھائیوں کی شادیاں اٹکی ہوئی ہیں۔ تمہارے بابا کی یہی ضد ہے کہ وہ تمہاری اور تمہارے بھائیوں کی شادیاں ایک ساتھ ہی کریں گے۔ آخر کیا کمی تھی اس رشتے میں؟ لڑکا پڑھا لکھا تھا، نوکری والا تھا، اس کے علاوہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ ماما، میری ایک بات تو آپ کان کھول کے سن لیں، میں بھائیوں کے ساتھ اپنی شادی بالکل بھی نہیں کرواؤں گی۔ میری شادی الگ ہوگی اور بھائیوں کی شادی الگ ہوگی۔ اپنی شادی میں بندہ بھائیوں کی شادی کیسے انجوائے کرے؟ آپ لوگ ایسا کریں، بھائیوں کی شادی کر دیں، اس کے بعد میری دیکھی جائے گی۔ کتنی زبان چلتی ہے تمہاری، یہ زبان کسی دن میں نے کاٹ کے رکھ دینی ہے۔ انامتا کی اچھی خاصی کلاس لگ چکی تھی،
मगर वो एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से उड़ाती। किचन से पकौड़ों की ट्रे जो कि मेहमानों के लिए बनी थी, मगर इन बेचारों को खाने नसीब नहीं हुए थे, इन्हें अनामता बीबी ने पहले ही चलता कर दिया था। वो ट्रे उठाती अपने कमरे में आ गई थी, जहां पर इसकी दोनों कजन्स बैठी इसका इंतजार कर रही थी। वैसे अनामता, रिश्ता तो वाकई अच्छा था, तुम्हें असल मसला क्या है? ये लड़का तो मुझे बड़ा पसंद था, इतना हैंडसम था यार, तुम दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी लगनी थी। पता नहीं तुम मनहूस को क्या तकलीफ थी। इकरा तो अच्छी खासी तपी हुई थी, इसे देखते ही वो इस पर चढ़ दौड़ी थी। मुंह बंद करो अपना और ये पकोड़े ठूंसो। वो इसके मुंह में एक पकोड़ा डालते हुए इसका मुंह बंद करा गई थी। तुम लोगों को पता है मैं किसी बाहर मुल्क में जाकर सेटल होना चाहती हूँ, और ये एक मामूली सा मैनेजर, क्या ये मेरा ख्वाब पूरा कर सकता था? वाह, क्या शाहाना अंदाज है। सिद्रा इसकी बात पर अशश कर उठी थी। वैसे तुम्हें सिर्फ बाहर जाने का शौक है, लड़का चाहे जैसा भी हो। अरे हाँ भाई, शक्लो सूरत का मैंने क्या करना है, मैंने तो अपना ख्वाब पूरा करना है। और वैसे भी शादी के 1-2 साल बाद सारे मर्द एक जैसे ही लगने लगते हैं, जब गंजे होने के साथ साथ इनकी तोंद भी निकल आती है। इसलिए हुस्न पर मरने वाली अनामता असगर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो किसी अमीर कबीर इंसान से शादी करूंगी, मगर तुम लोगों की जो होने वाली सास है ना, ये मेरी जानी दुश्मन बनी हुई है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं कुछ अरसे के लिए घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। वैसे दूर जाने की क्या ज़रूरत है अनामता? एक ऐसा रिश्ता फिर हमारे अपने ख़ानदान में ही है, जो तुम्हें एक मुल्क तो क्या 10 मुल्क भी घूमने चाहो तो वो घुमा सकता है। अनामता का पकौड़ों की तरफ बढ़ता हाथ वहीं रुक गया था। कौन? अरे भाई, अपनी फुप्पो का बेटा जैन अंसारी। वो जैन भाई? अपने जैन भाई? तुम इनकी बात ही कर रही हो ना? हाँ यार, मैं इनकी बात ही कर रही हूँ। वो इतने अमीर हैं, इनके बिजनेस टूर होते रहते हैं, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, और अभी पिछले दिनों ही वो फ्रांस से वापस आए हैं। बस तुमसे कोई 10-12 साल बड़े होंगे, इसके अलावा तो और कोई इशू नहीं है। अरे 10-12 साल, 20-22 साल भी बड़ा होता तो चलता है। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्या मतलब, तुम राजी हो? अरे इसकी बातों पर इतना ध्यान ना दो, ये तो पागल है। तुम पागल हो जो जैन भाई इतने बड़े हैं तुमसे, तुम इनके साथ कैसे शादी कर सकती हो? इकरा को हैरत हुई थी। इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं है अनामता, और फिर तुम्हारा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। सिद्रा तो अब बाकायदा इसरार कर रही थी। हाँ ये तो है, वैसे इकरा ने भी तायद की थी। और तुम कहीं जाओगी तभी हमारा चांस बनेगा। इकरा को अपना दुख याद आया था। तो बस ठीक है, तुम लोग ट्रे पकड़ो, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। अनामता आखिरी पकोड़ा मुंह में रखती उठी थी। अरे रुको तो, अच्छी तरह सोच कर। सिद्रा ने सटपटाते इसका हाथ पकड़ा। अरे तुम बैठो इधर, मैं अभी जाकर मामा से बात करती हूँ। वो इस मुंह फट ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए फट जाकर अपनी मामा और चची के सामने ये बयान दे दिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ अपनी फूफो के बेटे जैन अंसारी के साथ, और इसकी ये शर्त भी साथ ही तय थी कि इसकी शादी के साथ इसके भाइयों की शादी नहीं होगी। और इन लोगों को और क्या चाहिए था? पहले तो वो हैरान हुए थे, क्योंकि जैन और अनामता की उम्रों का काफ़ी फ़र्क था, और इसके अलावा इन दोनों के मिजाज में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मगर फिर जब वो और किसी रिश्ते पर राज़ी नहीं होती थी, और इस पर इसने खुद बात की थी, तो अकबर साहब ने अपनी भतीजी के लिए खुद जैन से जाकर बात की थी, और जैन तो इनकी बात सुनता हैरान हुआ था। जैन अंसारी अनामता की फुप्पो का बेटा था। जैन के वालिद इसके बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे, तो जब वो इस दुनिया से गए तो इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी, जिसे इनके जाने के बाद जैन ने संभाला था। वो खुद इस वक्त सिर्फ 19 साल का था। इसके अलावा इसके 4 बहन भाई थे, 2 भाई और 2 बहनें। अपने बहन भाइयों के लिए इसने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और बाप का कारोबार संभाला, और इस छोटी सी फैक्ट्री को इसने अपनी मेहनत के साथ एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल दिया। आज इसका नाम शहर के मारूफ बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाता था। इसने पहले अपनी बहनों की अच्छी जगह पर शादियां की थीं, इसके बाद अपने भाइयों को आला तालीम दिलवाने के बाद बिजनेस सेट करके दिए थे। इन सारी जिम्मेदारियों में से टाइम ही नहीं मिला था कि वो अपने बारे में भी कुछ सोचता। इसी अरसे में जैन की वालदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। इनके जाने के बाद तो जैन अंसारी बिल्कुल ही अकेला हो गया था। बहनें अपने घरों में मसरूफ थीं और भाई अपनी दुनिया में मगन। इन लोगों ने पलटकर कभी अपने बड़े भाई की खबर तक नहीं ली थी। हाँ, अगर कभी किसी भाई को बिजनेस में नुकसान हो जाता या बहन को ससुराल में अपनी इज्जत बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती तो वो ज़रूर जैन को याद करते थे, मगर इसके अलावा कभी किसी ने इसे ना किसी खुशी में शामिल किया और ना गमी में।
اور انہی دنوں اس کے چھوٹے ماموں کو اس کے سر پر صحرا سجانے کا شوق چڑھ گیا تھا۔ اس نے لاکھ بہانے بنائے تھے مگر ان کے سامنے اس کا ایک بہانہ نہیں چلا تھا، اور یوں انمتا بیاہ کر اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اسے اپنی یہ بدتمیز کزن پہلے دن سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی، اور اب تو اس نے پوری زندگی یہ عذاب جھیلنا تھا۔ زین انصاری نے یہ رشتہ دل سے قبول کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا چلو اس کی تنہائی دور ہو جائے گی، مگر انمتا کی زبان کے جوہر اور اس کے ارادے جان کر وہ شاکڈ ہوا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ انمتا کے آنے سے اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، مگر وہ تو اس سے اس کی زندگی ہی چھیننا چاہتی تھی۔ زین انصاری نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، مگر ہر موڑ پر زندگی نے اس کے ساتھ برا سلوک ہی کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے سگے رشتوں نے بھی اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا تھا، اور وہ ہمیشہ سب کو نظر انداز ہی کر جاتا تھا۔ وہ اس کو اس کا میکے لے کر آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن وہیں رہے۔ میں تمہیں چھوڑنے کے بعد گھر واپس چلا جاؤں گا، کچھ دن ادھر رہ لو، پھر مجھے بتانا، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ کیوں؟ میں کیوں ادھر رہوں؟ کیونکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب سے اجازت لیتا کھڑا ہوا تھا، جب انمتا بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا رک جاؤ کچھ دن۔ او ہو، آپ تو چاہتے ہیں میں یہاں رک جاؤں اور آپ کہیں فرار ہو جائیں، مگر میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ اپنے پورے خاندان والوں کی باتیں سنی ہیں میں نے، اتنا کچھ جھیلا ہے، اور اب جب میں اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکی ہوں تو آپ کی وجہ سے اپنا خواب نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ کیا مطلب؟ کیا جھیلا ہے تم نے؟ خود کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا تو بھی شیشے میں دیکھیں۔ اس نے گاڑی کا شیشہ اس کی طرف موڑتے ہوئے اسے اشارہ کیا تھا۔ اور مجھے بھی دیکھیں، ہم دونوں کی عمروں میں کتنا فرق ہے۔ سب کہہ رہے تھے کہ انمتا تمہارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، یہ ایک بے جوڑ شادی ہے، مگر سب کو کیا پتا میں نے آپ سے شادی کس وجہ سے کی ہے۔ اب یہ بات میں ان کو تو نہیں بتا سکتی نا، مگر جب آپ مجھے باہر لے جائیں گے، میں وہاں جا کر سیٹ ہو جاؤں گی، تو پھر خود ہی سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اس لیے اب جلد از جلد میرا پاسپورٹ بنوائیں اور مجھے باہر لے جائیں۔ میں چاہتی ہوں، مجھے نا کینیڈا بہت پسند ہے، اور میں چاہتی ہوں میں وہیں سیٹل ہو جاؤں۔ وہ پرجوش ہوتی سے اپنے ارادے بتا رہی تھی، اور وہ افسوس سے سر ہلاتا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ اسے انمتا کا رویہ اپنے لیے حد تک آمیز محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی مادہ پرست اور خود غرض ہو سکتی ہے۔ زین انصاری نے خود کو بزنس میں پہلے سے بھی زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ وہ رات کے گھر آتا تھا، صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 سے 1.5 ماہ ہو چکا تھا، مگر زین انصاری کی روٹین وہی تھی۔ اوپر سے انمتا نے اس کی کزنوں نے پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر رکھا تھا کہ وہ کب باہر جا رہی ہے۔ وہ بھی اپنے میکے سے ہو کر آئی تھی۔ اس کے دونوں بھائیوں کی شادی طے ہو چکی تھی، اگلے ماہ کی 20 تاریخ طے ہوئی تھی، اور اس کے دونوں بھائی اپنی بیویوں کو سوئٹزرلینڈ ہنی مون پر لے جانے والے تھے، اور اس بات نے اسے جلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا فائدہ اتنے امیر بندے سے شادی کرنے کا جب وہ مجھے کہیں باہر گھمانے تک نہیں لے جا سکا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے زین انصاری کا نمبر ملایا تھا۔ زین اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے تھے۔ وہ زین سے پیسوں کا تقاضا کر رہے تھے، اور جتنی بھاری رقم وہ مانگ رہے تھے، اس وقت زین انصاری ان کو اتنی بڑی رقم دینا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ جگہوں پر انویسٹمنٹ کی تھی، اس لیے اتنی جلدی اتنی بڑی رقم نکالنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اور اس کے انکار پر اس کے دونوں بھائی طیش میں آ گئے تھے، اور اسے برا بھلا کہنے کے بعد وہ جا چکے تھے۔ ان کے اس قدر برے رویے پر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اپنے بھائیوں کے لیے۔ وہ ان کو ان کا برابر کا حصہ دے کر الگ بزنس سٹارٹ کر کے دے چکا تھا، مگر پھر بھی گاہے بگاہے وہ اس سے پیسوں کا تقاضا کرتے تھے، اور جتنے پیسے وہ مانگتے تھے وہ ہمیشہ دے دیتا تھا۔ پہلی بار اس نے ان کو انکار کیا تھا اور وہ اپنی اوقات دکھا کر چلے گئے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کا اس قدر برا رویہ اسے اندر سے توڑ گیا تھا۔ وہ اپنے آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ کتنا ہی وقت گاڑی سڑکوں پر بلا وجہ دوڑاتا رہا تھا۔ موبائل اس نے بند کر دیا تھا۔ آخر کار وہ کچھ سوچتے ہوئے گھر چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جیسے ہی گھر آیا ایک نیا ڈرامہ اس کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ میں کب سے کالز کر رہی ہوں آپ کو، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، ملازمہ نہیں ہوں۔ آپ کے پاس میرے لیے تھوڑا سا ٹائم ہوگا؟ صبح سویرے نکلتے ہیں اور رات کے واپس آتے ہیں۔ چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ فل لڑائی کے موڈ میں تھی۔ کیا ہو گیا نامتا؟ میں مصروف تھا اس لیے تمہاری کال اٹینڈ نہیں کر سکا، اور میرا موبائل بند تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سائڈ پر کرتا آگے بڑھا تھا جب اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہاں رکیں اور میری بات غور سے سنیں۔ ابھی ہماری شادی کو 2 ماہ ہونے والے ہیں، مگر آپ نے ابھی تک میری شرط نہیں مانی۔
نہ آپ نے میرا پاسپورٹ بنوایا نہ ویزا لگوایا، اور کب کریں گے آپ میرا کام؟ وہ اس پر دھاڑی تھی۔ زین انامتا کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو مسلا تھا، شاید اس کے سر میں درد تھا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، ابھی چلتے ہیں۔ وہ دوبارہ سے اپنی گاڑی کی چابیاں اور والیٹ جیب میں ڈالنے لگا تھا۔ آ جاؤ، میں گاڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جس پر وہ ہچکچائی تھی۔ نہیں، مطلب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ ریسٹ کر لیں، ہم کل چلے جائیں گے۔ وہ واپس مڑا، اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو تم اتنا چیخ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں پھر ریسٹ کر لوں گا، تمہارا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، مگر انامتا نے اس کے بازو پکڑ لیے تھے۔ نہیں نہیں، اٹس اوکے، ہم کل چلیں گے، آپ ابھی آرام کر لیں، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انامتا کو واقعی آج وہ بہت تھکا ہوا اور کافی بدلا ہوا لگا تھا، کیونکہ پہلے وہ اس کی بدتمیزی کا جواب اسی کے انداز میں دیتا تھا، مگر آج وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کا انداز، اس کا رویہ اسے کچھ کھٹکا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی تھی اور اسے واش روم کی طرف بھیجا تھا۔ عجیب لڑکی ہو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا واش روم چلا گیا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو انامتا کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا، ورنہ اسے دوسرے کمرے میں جا کر سونا پڑتا۔ انامتا کے ہوتے وہ اس کمرے میں کم ہی رکتا تھا، مگر اسے ایک پرابلم تھا، وہ اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں سو نہیں سکتا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ بھی رہتے ہوئے اسے نیند کہاں آ سکتی تھی؟ اس لیے وہ دوسرے کمرے میں جا کر ہی کچھ دیر صحیح مگر آرام کی نیند ضرور لے لیتا تھا۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہی تھا جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ اس کی موجودگی وہ محسوس کر چکا تھا اور وہ کوفت کا شکار ہوا تھا۔ انامتا نے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا تھا۔ پانی کے گلاس کے ساتھ وہ پیناڈول کی گولیاں لے کر آئی تھی۔ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو کیا میں کھانا لے کر آؤں؟ اس کے بعد یہ گولیاں لے لینا، نہیں تو پھر آپ یہ گولیاں کھا کر سو جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے تو میرے مرنے کی دعائیں کرتی ہو، اب بڑا خیال رکھ رہی ہو میرا۔ خیر تو ہے نا؟ وہ اسے حیرت سے دیکھتا اٹھ بیٹھا تھا اور ٹرے سے اٹھا کر دونوں گولیاں کھا رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس رکھ دیا تھا۔ ہاں تو آپ ٹھیک ہوں گے تبھی تو مجھے کل پاسپورٹ بنوانے لے کر جائیں گے۔ اور وہ ہنسا تھا۔ انامتا کو اس کی ہنسی بہت عجیب اور کھوکھلی سی لگی تھی۔ وہ واپس سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور وہ چپ چاپ باہر آ گئی تھی۔ وہ باہر آ کر ملازمہ کے ساتھ کھانا بنوانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد جب وہ اٹھا تو خود کو فریش محسوس کر رہا تھا۔ وہ باہر آیا تو انامتا کمرے میں ہی آ رہی تھی اور ان دونوں کی بری طرح سے ٹکر ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ نظر نہیں آتا؟ نظر مجھے نہیں آتا یا تمہیں نہیں آتا؟ کیا بات ہے، کیوں اتنی آندھی کی طرح آ رہی ہو؟ وہ آپ کو بلانے آ رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ جی ہاں، آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے گھر جلدی آ کر، میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے احسان کا بدلہ آج ہی چکا دوں۔ کھانا بنایا ہے، آ جائیں ہم مل کر کھاتے ہیں، ورنہ تو اتنا عرصہ اکیلے کھانا کھا کر میری تو بھوک ہی مر جاتی تھی۔ ادھر میرے گھر میں تو ماشاءاللہ ہماری اتنی بڑی فیملی ہے، اتنے بھرے پورے گھر سے آ کر اس ویرانی میں بیٹھ گئی ہوں۔ یہ آپ کے گھر کی ایک ایک دیوار پر لگی چھوٹی سی پینٹنگ تک کا نقش یاد ہو چکا ہے مجھے۔ آج آپ گھر آ گئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اچھا سا کھانے کا انتظام ہو۔ پورے 3 گھنٹے کی محنت ہے میری، اب آپ جلدی سے آئیں، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ اتنی تیزی سے بول کر اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی تھی اور وہ پیچھے حیران کھڑا سے دیکھ رہا تھا۔ کیا لڑکی ہے یہ؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، مگر اس کی باتیں، کیا وہ اسے مس کرتی تھی؟ مگر اس نے تو شادی لالچ میں کی تھی اور ان دونوں کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ وہ اس کا انتظار کرتی یا کھانا بناتی۔ خیر جو بھی تھا، وہ اپنے بھائیوں والی ساری ٹینشن بھول چکا تھا۔ اس کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ ٹیبل پر سجے مختلف کھانے دیکھتا حیران رہ گیا تھا۔ یہ کھانا تم نے بنایا ہے؟ جی بالکل، میں نے بنائے ہیں، آپ کا کوئی شک ہے؟ وہ جیسے ہی کرسی پر بیٹھا تھا وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تھی۔ اس نے بریانی پیش کی۔ ارے بس بس، میں اتنی ہی کھاؤں گا، مگر انامتا نے اس کی پلیٹ بھر دی تھی۔ ارے کھائیں تو صحیح، میرے ہاتھ کی بریانی نصیبوں والوں کو ملتی ہے اور آپ کو تو مفت میں مل گئی، ورنہ میری کزن تو میری منتیں کرتی رہتی ہیں ہر وقت بریانی کھانے کے لیے۔ اور واقعی انامتا کے ہاتھ میں ذائقہ تھا۔ زین کو کھانا بہت لذیذ لگا۔ واہ، تم تو سچ میں بہت اچھا کھانا بناتی ہو، مجھے تو لگا صرف باتیں ہی آتی ہیں تمہیں۔ انامتا نے اسے گھورا مگر وہ فوراً معذرت کرتا اٹھ گیا۔ میں اس وقت لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ بتاتی آپ کو۔ وہ اس سے گھورتی کھانا لگانے لگی۔ کھانے کے بعد وہ چائے بنا کر لائی تھی۔
آج وہ ایک کے بعد ایک جھٹکا زین انصاری کو دے رہی تھی۔ وہ چائے پی رہا تھا جب ایک گاڑی ان کے گھر کے اندر آئی تھی۔ ان چاروں کو دیکھتے زین انصاری کے پہلی دفعہ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ زین کی سب سے چھوٹی بہن نوشین نے بھائی کو آ کر سلام کیا تھا، اور وہ بھائی کو اور اس کے بعد بھابھی کو گلے ملی تھی، جبکہ باقی تینوں بے رخی سے سامنے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ انامتا ان کے رویے دیکھتی حیران ہوئی تھی، پھر وہ کچن میں جا کر ان لوگوں کے لیے چائے بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیسی ہو سمرین؟ زین نے خود ہی نوشین سے بڑی بہن سمرین کا حال چال پوچھ لیا تھا، جس کا اس نے لٹھ مار انداز میں جواب دیا تھا۔ بھائی، دائم مجھے بتا رہا تھا کہ وہ آج آپ سے آفس میں ملنے آیا تھا، مگر آپ نے اس کے ساتھ کافی بدتمیزی کی ہے۔ دائم سے چھوٹا سائم بولا تھا۔ میں نے بدتمیزی کی ہے؟ تم اس سے پوچھو، اس نے مجھے آ کر کیا کچھ نہیں کہا۔ تو بھائی آپ بھی تو دیکھیں نا، اگر وہ آپ سے چند روپے مانگ رہا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ہمارا بزنس نقصان میں جا رہا ہے، آخر کو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنے بہن بھائیوں پر بھی خرچ کر لیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ پر ہمارا حق ہے، یہاں یہ ہمارے باپ کی جائیداد ہے جس پر آپ سانپ بن کر بیٹھے ہیں۔ دائم کی زبان انگارے برسا رہی تھی۔ وہ تینوں ہی کچھ نہ کچھ بول رہے تھے اور زین انصاری چپ چاپ ان سب کو سن رہا تھا، جبکہ نوشین انامتا کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ ان باقی تینوں سے کچھ الگ تھی، ان سب کی آوازیں کچن تک آ رہی تھیں۔ انامتا حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی عزت کے بخیے ادھیڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں میرے بہن بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے، کب ان کے پیٹ کی آگ بجھے گی۔ بھائی نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، مگر پھر بھی یہ۔ وہ سر جھٹکتی انامتا کے آگے سے کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھنے لگی تھی۔ مگر نوشین آپی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر ان کا زین کی جائیداد میں حصہ ہے تو یہ دے کیوں نہیں رہے؟ انامتا کو واقعی غصہ آیا تھا اپنے شوہر پر۔ وہ کیسے دوسروں کے پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا۔ ارے انامتا، تمہیں کچھ نہیں پتا، بھائی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے وہ ہمارے لیے ڈٹے رہے۔ اماں کی زندگی میں ہی ہم سب کا اس ساری جائیداد میں جتنا بھی حصہ بنتا تھا وہ امی کی زندگی میں ہی انہوں نے ہمیں دے دیا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ تینوں ان سے کسی نہ کسی بہانے پیسے بٹورتے رہتے ہیں، اور بھائی کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہیں آئی۔ آج انہوں نے دائم بھائی کو انکار کیا ہے تو یہ تینوں ان کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے میرے بہن بھائیوں میں۔ انامتا، میں سچ بتاؤں، زین بھائی ایک ہیرا ہیں۔ ان کے جیسا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، جو اپنے رشتوں کے لیے اتنی قربانیاں دے اور بدلے میں کچھ تقاضا بھی نہ کرے۔ اور یہ میرے دوسرے بہن بھائی، یہ تو بجائے اس کے کہ ان کے احسان مند ہوں، الٹا انہی کا کھا کر انہی کو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں ان کا حال۔ مجھے تو راستے میں ان لوگوں نے بتایا تھا کہ کیوں جا رہے ہیں، ورنہ میں تو ان کے ساتھ کبھی نہ آتی۔ ارے مطلبی رشتے ہیں بس۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی اور زین کے بارے میں اتنی ساری باتیں سننے کے بعد انامتا کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ واقعی کوئی ایک رشتہ مخلص نہیں ملا تھا۔ وہ اپنی طرف ہی دیکھ لیتی، وہ بھی تو مطلب کے لیے ہی اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ کتنا غصہ کرتی تھی اس پر، اور وہ ہمیشہ اس کی باتیں اگنور کرتا تھا۔ اگر کوئی اس کی جگہ اور ہوتا تو پہلے دن ہی سے باہر نکال دیتا۔ وہ دونوں چائے کی ٹرالی لے کر آگے پیچھے لاؤنج میں آئیں۔ انامتا کو دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ نوشین زین کے پاس والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سب لوگ چپ چاپ چائے پینے لگے تھے۔ بھائی آپ بھی چائے لینا۔ نوشین نے چائے کا کپ زین کی طرف بڑھایا تھا۔ ارے نہیں، میں نے بھی پی ہے، تم لوگوں کے آنے سے ذرا پہلے، تم لوگ پیو۔ وہ اٹھ کر اندر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چیک بک تھی۔ اس نے 4 بلینک چیک سائن کیے تھے اور ان چاروں کو دے دیے تھے۔ اس میں جتنی رقم تم لوگوں لینا چاہو لے لینا۔ وہ ان کے سامنے چیک رکھتا بولا تھا، جبکہ وہ سارے چیک نوشین نے اٹھا لیے تھے۔ آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ ان لوگوں کے پیٹ تو کبھی بھرنے ہی نہیں ہیں۔ یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی محنت کا پیسہ ہے۔ ہمارے حصے ہمیں پہلے ہی دے دیے ہیں۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا یہ لوگ یہ تماشا آ کر یہاں کریں گے۔ اب آپ کی فیملی ہے، آپ اپنے لیے سوچیں۔ ہمیشہ آپ نے ہمارے لیے ہی سوچا ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان سب کو نظر انداز کریں۔ آپ کے سر چڑھانے کی وجہ سے ہی یہ اس حد تک بدتمیز ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے بھائی، جس نے ہمیں باپ سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھا، اس کی عزت یہ لوگ نہیں کر سکتے، تو آپ کے پیسے پر بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ نوشین نے وہ چیک پھاڑ کر پھینک دیے تھے۔ نوشی بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، ان کو ضرورت ہے، لینے دو۔ اور مجھے فرق نہیں پڑتا، رشتے پیسے سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور میرے لیے میرے رشتے ہی میرا سب کچھ ہیں۔ تم نے غلط کیا چیک پھاڑ کر۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا بھائی، اب آپ ان کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دیں گے۔ نوشین، یہ تم ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔
دائم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، باقی دونوں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ چلے گئے تھے جبکہ نوشین وہیں تھی۔ دائم، میری بات سنو۔ وہ ان کے پیچھے نکلا تھا جب نوشین نے ان کا بازو پکڑا تھا۔ بھائی بس کر دیں، ایسے رشتوں کے پیچھے بھاگنا جن کو سوائے آپ کے پیسے کے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ آپ کو کنگال کر دیں گے۔ تو کیا ہوا نوشین، اگر وہ تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں؟ وہ میرے بھائی بہن ہیں، مجھے ان کو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بس آفس میں اس وقت میرے پاس سچ میں پیسے نہیں ہیں، میں نے ایک جگہ انویسٹ کی ہوئی ہے، اس میں سارا پیسہ لگ رہا ہے، ابھی اور بھی میں نے لگانا ہے پیسہ، اس لیے میں نے انکار کیا تھا، ورنہ تم لوگوں سے بڑھ کر پیسہ نہیں ہے، اور میرا تم لوگوں کے علاوہ ہے ہی کون؟ یہ پیسہ تم لوگوں کا ہی تو ہے، میرا بھلا کون ہے؟ اللہ نہ کرے بھائی، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے، آپ کی بیوی ہے، آگے انشاءاللہ آپ کے بچے ہوں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ اور چھوڑیں آپ ان کو، یہاں ادھر بیٹھے میرے پاس کھڑی انمتا ایسے تھی جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ یہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی زین کے بہن بھائیوں کی ہی صف میں کھڑی ہے، لالچی اور خود غرض۔ وہ کیسے زین انصاری کو ہر لمحہ بے عزت کرتی تھی، اس کی ذات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتی تھی، اسے اپنی ذات پر شرمندگی ہوئی تھی۔ کتنی گھٹیا سوچ تھی اس کی۔ کیا فرق تھا دائم، سائم اور انامتا میں؟ زین نوشین کو اس کے گھر چھوڑنے گیا ہوا تھا، وہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا اور اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا، یہاں بیٹھی ہو، کمرے میں نہیں گئی؟ وہ بس ویسے ہی آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس سے نظریں چراتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج اس کے بہن بھائیوں نے جو تماشا لگایا تھا، وہ انامتا کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ کیا سوچتی ہوگی وہ اس کے بارے میں؟ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی اور وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کمبل اٹھاتا سو گیا تھا، یا پھر شاید سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ انامتا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس کا پاسپورٹ بن گیا تھا، کچھ ہی دنوں میں اس کا ویزا بھی آ جانا تھا۔ ایک خطیر رقم جو انامتا نے اپنے نکاح نامے پر لکھوائی تھی، اس کی شرط تھی کہ وہ اپنے نکاح سے پہلے نکاح نامہ پڑھے گی اور اس میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ تبدیلیاں کرے گی۔ تبھی اس نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ اپنے نام لکھوائی تھی۔ وہ رقم اس سے کہیں بڑھ کر تھی جو زین انصاری نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ پہلے سے کافی بدل گیا تھا، آفس بھی کم ہی جاتا تھا، زیادہ ٹائم اسٹڈی میں پایا جاتا تھا۔ وہ اکثر کھویا کھویا رہتا تھا۔ انامتا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، اسے رہ رہ کر اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا تھا زین انصاری اور کیا سمجھا تھا اس نے؟ وہ ایک ہیرا تھا جس کی انامتا نے قدر نہیں کی تھی۔ وہ کبھی اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی تھی، کبھی پاستا، تو کبھی میکرونی اپنے لیے بنائی تھی، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ وہ کچھ بھی اسے دیتی مگر اس سے پہلے یہ جملہ ضرور بولتی تھی۔ زین یہی سمجھتا تھا کہ شاید وہ تنہائی سے گھبرا کر اس کی طرف آتی ہے، بوریت سے فراغت کے لیے وہ کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے کھڑی ہو جاتی ہے، ورنہ اس سے تو وہ بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ اس دن اسٹڈی میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ نوک کرتی اندر آئی تھی۔ وہ کوئی فائل دیکھ رہا تھا، اسے دیکھتے ہی اس نے وہ فائل بند کی تھی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں تمہیں ہی بلانے والا تھا۔ او اچھا، ویسے مجھے بھی آپ سے ایک کام تھا۔ اس نے وہ فائل انامتا کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ یہ کینیڈا میں میں نے تمہارے لیے گھر خریدا ہے، وہاں جا کر تم اس میں رہو گی۔ اس کے علاوہ تمہارے کھانے پینے کا اور باقی کے سارے خرچے میرے اکاؤنٹ سے پے ہو جایا کریں گے۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہیں یہ سہولت حاصل ہوگی، اور میرے مرنے کے بعد تو ویسے بھی سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ ویسے بھی کسی نے کہا تھا اب اتنی عمر تو میری ہو گئی ہے کہ مجھے جلد مر جانا چاہیے۔ اس کے آخری جملے نے انامتا کے دل پر وار کیا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپا ہو۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ سینے پر گیا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس سب کے لیے نہیں آئی تھی، میں تو آپ سے ایک فیور لینے آئی تھی۔ مجھے شادی پر جانا ہے، شادی میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور میں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی، تو آپ مجھے شاپنگ پر لے جائیں۔ وہ اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شرمندگی سے کہیں جا کر ڈوب مرے۔ خیر، وہ انامتا اصغر تھی، حد درجہ ڈھیٹ۔ اس وقت بھی اس نے اپنی شرمندگی کو پوسٹ پون کیا تھا اور شادی پر فوکس کیا تھا۔ زین نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے اس کے کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہ کارڈ انامتا کی طرف بڑھایا تھا۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، میری طبیعت خراب ہے۔ انامتا کو اس کی بات پر تپ چڑھ گئی تھی۔
کیا مطلب؟ شادی میری آپ کے ساتھ ہوئی ہے، نہ کہ آپ کے ڈرائیور کے ساتھ۔ آپ مجھے لے کر چلیں، اور ابھی، اور اسی وقت۔ میں کچھ نہیں سن رہی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی باہر لے کر آئی تھی۔ وہ اس کی اس قدر دیدہ دلیری پر حیران ہوا تھا۔ انامتا، تم ایک انتہائی بدتمیز لڑکی ہو، اور آپ ایک نہایت ہی پھوہڑ شوہر ہیں، جسے یہ تک نہیں پتا کہ اپنی بیویوں کے کام خود کرنے ہوتے ہیں، نہ کہ ان کو ڈرائیور کے ساتھ کہیں بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ پورا دن اسے لے کر کبھی ایک مال میں تو کبھی دوسرے مال میں گھومتی رہی تھی۔ زین کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا کسی عورت کے ساتھ شاپنگ پر جانا، اور وہ تو تھک گیا تھا۔ زین نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ وہ پہلے کی طرح اس سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی، بلکہ اب اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس دن اقرا اور سدرا کا مائیوں کا فنکشن تھا۔ اس نے لیمن کلر کی گھیردار فراک پہنی ہوئی تھی۔ گولڈن جیولری کے ساتھ اس نے جوڑا بنایا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں موتیے کے گجرے پہنے ہوئے تھے۔ وہ اپنی تیاری مکمل کرتی فون اٹھا کر زین کو کال کرنے لگی تھی۔ پہلے بھی وہ اسے 10 بار کال کر چکی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کا نمبر ڈائل کر ہی رہی تھی جب وہ دروازہ کھولتا اندر آیا تھا۔ کتنی دیر کر دی آپ نے؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، فنکشن سٹارٹ ہو گیا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے اگر میں لیٹ ہوئی نا، پھر دیکھیے گا میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ اور وہ تو اسے دیکھتا ہی تھم سا گیا تھا۔ لیمن کلر کی فراک میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ زین انصاری کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اس سے نظریں چراتا جلدی سے واش روم میں چلا گیا تھا، جہاں انمتا پہلے ہی اس کے سفید رنگ کا کرتا اور شلوار نکال کر رکھ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تھا، اس نے جلدی جلدی اس کے بٹن بند کیے تھے اور اس پر پرفیوم چھڑکا تھا۔ گیلیں کنگھی کریں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ جلدی کریں، آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں۔ جبکہ وہ اس کے حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اور انمتا ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک تو اس کا حسن اسے مبہوت کر رہا تھا، اوپر سے اس کی قربت۔ وہ بوکھلا کر اس سے دور ہوا تھا اور جلدی سے برش کر کے گھڑی پہنتا باہر نکلا تھا۔ پیچھے سے انمتا نے اس کا والٹ اٹھا لیا تھا۔ یہ اصل چیز تو آپ یہیں بھول رہے ہیں جس کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ وہ پیسوں کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ وینیو کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ تم نے جلدی میں مجھے میری بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تمہیں پتہ ہے آج تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز لے کر آیا تھا، مگر سارا خراب کر دیا تم نے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کیسا سرپرائز؟ کس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارا ویزا لگ چکا ہے، 15 دن بعد تمہاری ٹکٹ بک کروا دی ہے۔ ابھی تو شادیاں ہیں، میں نے سوچا شادیوں کے بعد تم چلی جانا۔ کیا مطلب میں چلی جاؤں گی؟ آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں کیوں جاؤں گا، میں تو یہیں رہوں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ جائیں گے، میں اکیلی وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مگر یہ طے تو نہیں ہوا تھا، تمہیں جانے کا شوق ہے، مجھے تو نہیں۔ مجھے تو اپنے پاکستان سے بہت محبت ہے، اور میں پاکستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تمہیں کینیڈا پسند ہے تو تم ہی جاؤ گی، اور پھر تم تو مجھے بھی پسند نہیں کرتی، تو میں وہاں جا کر کروں گا بھی کیا؟ اس کی باتیں انامتا کے کانوں سے دھواں نکال رہی تھی۔ پھر مجھے بھی نہیں جانا۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی، مگر منہ سے کچھ اور نکلا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کتنے لمحے انامتا اس کے چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹا پائی تھی۔ محبت تو نہیں ہوگی تمہیں اس بڈھے سے؟ وہ اس پر اپنی باتوں کے نشتر چلا رہا تھا۔ کتنا برا لگ رہا تھا اپنے ہی الفاظ اس کے منہ پر لگے ہوئے، اور زین انصاری کی ہی ہمت تھی نا کہ وہ اس کے اتنے زہریلے الفاظ برداشت کر لیتا تھا۔ اب آپ بدتمیزی کر رہے ہیں مجھ سے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو، جیسا کہو گی ویسا کر لیں گے۔ چلو آؤ، اگر فنکشن سے لیٹ ہو گئی تو بھی تم نے مجھے ہی الزام دینا ہے۔ وہ گاڑی پارک کرتا باہر نکلا تھا۔ مہمان آ چکے تھے، صرف انامتا کا انتظار ہو رہا تھا۔ راہداری سے چلتے ہوئے وہ دونوں اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ انہیں دیکھنے والی ہر آنکھ انامتا اور زین کی جوڑی کو سراہ رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد انامتا نے زین کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ زین کے احساسات اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ نامحسوس انداز میں اس سے دور جا کھڑا ہوا تھا۔ رات کے فنکشن ختم ہوا تھا اور اللہ اللہ کر کے وہ زین کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ آتے ہی زین نے اس کے حوالے کینیڈا والے گھر کی فائل، اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ دی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم جب چاہو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ تمہیں اب اس بوڑھے کو زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر نکل گیا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر اپنے ہاتھوں میں موجود اس فائل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے یہ فائل اپنے منہ پر تمانچہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا تھا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، وہ اس کی پشت پر بولی تھی۔
اس نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر رخ سیدھا کر لیا۔ اور کیا چاہیے پھر تمہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں آج یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے۔ میں کافی دنوں سے آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر زیادتی کرنا انسان کے لیے آسان ہوتی ہے، مگر اپنی کی ہوئی زیادتی پر معافی مانگنا بہت مشکل۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکاتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا خواب تھا نا باہر جانا، اب پورا ہو رہا ہے تو پھر تم منع کیوں کر رہی ہو؟ ہاں، مگر اب میرا خواب کچھ اور ہے۔ کیا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے… وہ 2 قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے اس بڈھے سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی، مگر پھر سنجیدہ ہوئی تھی۔ میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں زین۔ آپ کے ساتھ میں نے آج تک جو بھی رویہ رکھا، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، سب کچھ بدل گیا ہے۔ میری سوچ، میرے خواب، میرا دل، کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا۔ میرا دل کرتا ہے میں کہیں بھی نہ جاؤں، صرف آپ کے ساتھ رہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کے لیے مجھے معاف کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے، آپ کو اتنا برا بھلا کہا، مگر سوری۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ زین نے اسے سیدھا کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اسے ابھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہی ہے۔ آپ کو میرے آنسو جھوٹے لگتے ہیں؟ وہ اپنی جون میں واپس آئی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ ٹھیک ہے، ہنستے رہیں، میں ہی پاگل ہوں جو آپ کے پیچھے آئی جا رہی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، گو ٹو ہیل۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں آئی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تھی، جب وہ پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ آتے ہی اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ مجھے اتنے ماہ تم نے تنگ کیا، اور اب میرا ذرا سا تنگ کرنا بھی برداشت نہیں ہوا تم سے؟ ہاں تو میں تو کر سکتی ہوں، مگر آپ نہیں کر سکتے تنگ۔ اچھا، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر گیا تھا۔ انامتا نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا اور اس کی گردن کے گرد بازو باندھ لیے تھے۔ اچھی طرح سوچ لو لڑکی، ورنہ اس بڈھے کی شدتیں تم سے سہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے کانوں پر جھکا تھا۔ سچ؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے دور ہٹاتی بولی تھی۔ یہی کہ آپ مجھے بدتمیز سمجھتے ہیں۔ سچ بتاؤں؟ یاد ہے وہ لمحہ جب میں لیٹا ہوا تھا تو تم نے آ کر میری آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا؟ وہ لمحہ میرے دماغ میں ٹھہر سا گیا تھا۔ اس دن تم مجھے بہت اپنی اپنی سی لگی تھی، مگر پھر میں تمہارے ارادوں سے واقف تھا، تو بس میں نے اپنے دل کو سمجھائے رکھا، اور اس کے بعد ہر لمحہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوتا گیا، مگر میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کروں۔ میں چاہتا تھا تم خود دل سے راضی ہو کر میرے پاس آؤ، اور مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم خود آؤ گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کو یہ یقین کیوں تھا؟ بس میری ماں میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ تمہیں اللہ اچھی بیوی سے نوازے گا۔ تو ظاہر ہے اچھی بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، نہ کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ اس کے گال پر جھکا تھا۔ انامتا کی گرفت اس کی گردن پر سخت ہوئی تھی۔ کافی دیر تک خود کو سیراب کرنے کے بعد زین انصاری آخرکار اس سے دور ہوا تھا۔ انامتا اس کی گرفت سے نکلتی رخ موڑ گئی تھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ ذہن دوبارہ اس کے قریب آیا تھا اور ایک ایک کر کے اس کے بدن سے سارے زیورات ہٹاتا اسے دوپٹے سے بھی آزاد کر گیا تھا۔ وہ اس کی چولی کی زپ سرکاتا ہوا اس کے کندھے پر اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ انامتا سے سکتے ہوئے اس کے سینے میں اب چہرہ چھپا گئی تھی، جبکہ زین کے ہاتھوں نے اس کے بدن سے چولی جدا کر دی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا تھا اور اسے ہر پردے سے آزاد کردہ خود میں چھپا گیا تھا۔